دوستو، یہ کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کر دینا تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام زاہدہ ہے۔ ہم پنجاب کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں زیادہ پڑھائی لکھائی کا رواج نہیں تھا، لیکن میں پڑھ لکھ کر اپنے شوق پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں تھا، کیونکہ نہ تو میرے حالات اجازت دیتے تھے اور نہ ہی گھر والے میری اس بات پر راضی ہوتے تھے کہ میں اسکول جا کر اپنی تعلیم حاصل کر سکوں۔ اس لیے میں نے اپنی خواہشات کو دبا لیا تھا۔ میرے دل میں اب کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ میری سب سے بڑی خواہش میرا پڑھنا لکھنا ہی تھا۔ میں ایک غریب لڑکی تھی، میری شادی بھی ایک غریب لڑکے سے ہی ہونی تھی، اس لیے میں نے اپنی خواہشات کو اپنے اندر ہی دفن کر لیا تھا اور امیر سوچیں سوچنا مکمل طور پر بند کر دی تھی۔ ہر حالات میں گزارا کرنا سیکھ لیا تھا، لیکن غریب ہونے کے باوجود خدا نے مجھے بہت زیادہ خوبصورت بنایا تھا، ایسے جیسے کوئی ہیرا تراشا گیا ہو۔ جو بھی مجھے دیکھتا میری تعریف کیے بغیر نہ رہتا اور کہتا کہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ تم غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، بلکہ تمہیں تو محلوں کی رانی ہونا چاہیے تھا۔ ایسی باتیں لوگوں کی سن کر میرا دماغ بہت زیادہ خراب ہو جاتا تھا۔ جب کوئی میرے بارے میں ایسا کہتا تو میرا دل چاہتا تھا کاش میں غریب گھرانے میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، لیکن اپنی قسمت سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنے مقدر کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ میری ماں میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کیا کرتی تھی کہ تمہیں کوئی شہزادہ ملے گا، اور اکثر تو دعائیں کرتے کرتے رویا کرتی تھی۔ میں اپنی اماں کو بہت زیادہ سمجھاتی تھی کہ جو میرے نصیب میں ہوا مجھے مل جائے گا، آپ میرے لیے پریشان مت ہوا کریں، لیکن میری اماں میرے لیے بہت محنت کر رہی تھی۔ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کے گھر کمبل بیچا کرتی تھی تاکہ میرے لیے اچھا سا جہیز تیار کر سکے۔ میرے باپ کی کمائی سے ہمارے گھر کا گزر بسر نہیں چلتا تھا۔ ایک دن اماں مجھے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، تیرا ابا کہتا ہے کہ تو بھی میرے ساتھ اب ہاتھ بٹایا کر۔ میں نے کہا، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ میں آپ کے ساتھ آپ کا ہاتھ بٹایا کروں گی۔ میری اماں کہنے لگی، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی اتنی خوبصورت لڑکی کو ان ایسے کاموں پر لگاؤں۔ گھر والوں کی باتوں سے تنگ آ کر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کام پر لگا دیا۔ آج میرا پہلا دن تھا۔ میں نے اچھی طرح خود کو ایک چادر میں لپیٹا ہوا تھا اور اماں تھی کہ مجھے بس نصیحتیں کیے جا رہی تھی کہ تم نے کسی اور کی باتوں میں نہیں آنا، خود کو مکمل طور پر ڈھانپ کر رکھنا ہے، اور اگر کوئی تمہیں بلائے بھی تو تم نے اس کی طرف پلٹ کر جواب بھی نہیں دینا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اماں کی ہر بات کا مطلب سمجھ آنے لگا تھا کہ میری اماں میرے ہی بھلائی کے لیے یہ سب باتیں کہہ رہی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کمبل بیچ رہی تھی۔ بہت زوروں کی گرمی پڑ رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنا نقاب اتار دوں۔ مجھے شدت کی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میری اماں کمبل بیچتے بیچتے مجھ سے تھوڑی آگے نکل گئی۔ میں نے گرمی کے زور سے تنگ آ کر اپنا نقاب چہرے سے اتار دیا اور ایک دکان پر رک کر پانی پینے لگی۔ ابھی میں پانی پی ہی رہی تھی کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص مسلسل مجھے عجیب طرح کے اشارے کرنے لگا، کیونکہ ہم غریب لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ مجھے اس آدمی کی باتوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آیا، میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ یہ آدمی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میرا شور سن کر سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، اس آدمی کی آؤ بھگت کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے بھی ایک زناٹے دار تھپڑ اس آدمی کے منہ پر رسید کیا اور کہا کہ آئندہ کسی کو بھی چھیڑنے سے پہلے یہ تھپڑ ضرور یاد رکھنا۔ میرا ایسا کرنا ہی تھا کہ سارا مجمع تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا، اور وہاں پر کوئی میرے اس کام کی داد دیے بغیر نہیں گزر رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے سارا معاملہ
اپنی اماں کو سنا دیا۔ میری اماں نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہنے لگی، ہر شخص کے اس طرح کے رویے کا تم اس طرح جواب نہ دیا کرو، کیونکہ یہ دنیا انہی چیزوں کے قابل ہے اور ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں اپنی عزت کی بہت زیادہ پرواہ ہے۔ اس دن کے بعد شاید میری زندگی بدلنے کا وقت آ گیا تھا، اور خدا جانے کہ میری زندگی میں خدا نے کیا لکھ دیا تھا اور اتنا حسین موڑ میری زندگی میں آنا تھا۔ ایک دن پھر میں اور میری ماں کمبل بیچنے کے لیے بازار چلے گئے۔ ہم لوگ بازار میں جا رہے تھے کہ ایک مسجد کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے سانس لینے لگے۔ مسجد کا امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد باہر آیا اور کہنے لگا، میری بیوی آپ سے کمبل خریدنا چاہتی ہے، آپ میرے گھر چلے جائیں، وہ آپ کے سارے کمبل خرید لے گی۔ امام صاحب کی بات سن کر میں اور اماں حیران رہ گئے، کیونکہ وہ امام صاحب بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور کمبل لے کر امام صاحب کے پیچھے پیچھے ہم دونوں چلنے لگے۔ جیسے ہی امام صاحب کا گھر آیا، انہوں نے اندر آنے کے لیے کہا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو امام صاحب کا محل نما گھر دیکھ کر میں اور اماں بہت زیادہ حیران رہ گئے۔ ان کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ سنا تھا، وہ بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ امام صاحب میری اماں کو کہنے لگے، کب تک تم اپنی بیٹی کو ایسے ہی کمبل بیچواتی رہو گی؟ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دو، دیکھنا تمہاری بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہے گی۔ امام صاحب کی باتیں سن کر میری اماں بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، لگتا ہے امام صاحب آپ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے عالیشان گھر کی بیوی بننا میرا خواب ہی تھا۔ امام صاحب کی بیوی بھی کہنے لگی، دیکھو یہ تو کوئی ذہنی مریض نہیں ہے، اور یہ بہت پورے ہوش و حواس میں تمہیں بات کہہ رہے ہیں، تم اس گھر میں آ کر بہت زیادہ خوش رہو گی۔ امام صاحب کی بیوی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، اور نہ ہی میرے بیٹے میں کوئی کمی ہے۔ وہ یہ بھی کہنے لگی، میرا بیٹا بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا، اور شادی کے پیچھے میرا ایک اور مقصد ہے کہ تمہاری مدد ہو سکے، لیکن اس مقصد میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ دیکھو تم بھی ایک غریب زندگی گزار رہی ہو، یہاں آ کر تمہیں ہر سہولت میسر ہوگی۔ مجھے تمہاری ماں بہت عرصے سے جانتی ہے، اس لیے میں تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں بھی لالچ جاگ اٹھا تھا، میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کب تک میں ایسی غربت والی زندگی گزاروں گی۔ اماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری کسی عالی شان گھر میں شادی ہو، جہاں میں بہت زیادہ خوش رہ سکوں۔ اس لیے اماں کو منانے میں مجھے زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے مجھے میرے کمبل بیچنے کے اتنے زیادہ پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے کہ مجھ سے وہ پیسے گنے نہیں جا رہے تھے۔ اتنے پیسے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور میں اتنے زیادہ پیسے پا کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں اور امی ہم دونوں واپس اپنے گھر آ گئے تھے۔ ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ ہم اس شادی کے لیے راضی ہیں، لیکن پہلے آپ کو میری بہنوں کی بھی شادی کروانی پڑے گی۔ امام صاحب میری بات سن کے ہنسنے لگے، کہنے لگے، کوئی بات نہیں، تمہارے بہنوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر میری بہنوں کی کسی اچھی جگہ شادی کروا دیتے ہیں تو اس کے اگلے دن ہی آپ مجھے اپنی بہو بنا کر اپنے گھر لے جائیں۔ یہ باتیں سن کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ ہم لوگ گھر آ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ کافی دنوں کے بعد ہمارے گھر میں خوشیاں نظر آئی تھی۔ میں امام صاحب اور ان کی بیوی کا انتظار کرنے لگی۔ ہمارے گھر میں جشن کا سماں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خوشی سے ناچوں اور گاؤں، کیونکہ ہماری غربت کے دن اب بہت دور جانے والے تھے۔ اس لیے 2-4 دن ان لوگوں کا انتظار کرتے کرتے گزر گئے، لیکن نہ تو امام صاحب آئے اور نہ ہی ان کی بیوی۔ مجھے بہت زیادہ مایوسی ہو رہی تھی۔ میں مسلسل ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی اس بات کو 5واں دن گزرا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے جا کر دروازہ کھولا تو امام صاحب اور اس کی بیوی دونوں سامنے کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ کہنے لگے، ہمیں آنے میں اس لیے دیر ہو گئی کہ ہم بہت ہی زیادہ اچھا رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ اب ہم تمہاری بہنوں کے لیے اچھے رشتے لے کر آئے ہیں،
انہوں نے میری دونوں بہنوں کے رشتے بہت ہی اچھے گھرانوں میں کروا دیے تھے اور شادی کے سارے خرچے مولوی صاحب نے اپنے سپرد لے لیے تھے۔ ایک ہی ہفتے کے اندر میری بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ میرے ابا بھی بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ پہلے بھی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو جائے۔ امام صاحب کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کی باری ہے، اب آپ لوگ اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں بھی بیاہ دیا جائے۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے ویسے بھی ان سب کی باتوں کی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میری بھی شادی کے شادیانے بجنے لگے۔ میری شادی میری بہنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہوئی اور میں اتنے زیادہ کھانے اور تیاریاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مولوی صاحب نے میری شادی کا بہت زیادہ اہتمام کیا تھا۔ میری قسمت اتنی جلدی پلٹا کھا سکتی ہے اس بات کا تو مجھے اندازہ تک نہیں تھا۔ خواب میں اپنے ہونے والے جیون ساتھی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیسا ہوگا۔ اب میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید وہ ٹھیک نہیں ہے، کہیں اس میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے امام صاحب اس کا رشتہ مجھ جیسی غریب لڑکی سے کر رہے ہیں، ورنہ اس کے لیے تو ہزاروں رشتے ہوں گے۔ لیکن میں نے یہ بات اپنے خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دی کہ وہ جو بھی کرتا ہے اپنے بندے کے لیے بہتر کرتا ہے، کیونکہ مولوی صاحب کے بیٹے کو آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی شادی والے دن میری دلہے پر نظر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ شخص تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمانوں سے اترا ہوا کوئی شہزادہ ہو اور میرے ہی لیے بنایا گیا ہو۔ شادی کے بعد رخصتی کے وقت جیسے ہی میں اپنے سسرال آئی تو بہت زیادہ خوشی دل سے میرا استقبال کیا گیا اور میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش بھی ہو رہی تھی کہ خدا نے کس قدر مجھے حسین بنایا تھا۔ لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ زبردستی کی شادی ہو اور اس لڑکے پر زور زبردستی کی گئی ہو، اور مجھے لگا کہ میرا شوہر آئے گا اور مجھ سے کہے گا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، تمہارے ساتھ میری شادی زبردستی کی گئی ہے، تو پھر تم ایک غریب لڑکی ہو، تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ لیکن میرے سارے خواب درست نہیں نکلے۔ جیسے ہی حسن کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے سے خوشی واضح طور پر ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اس شادی سے بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے آتے ہی میری تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ میں تو اس کی آنکھوں کی طرف ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، جب امی نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا تو پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ تم لوگ بہت زیادہ قریب تھے، لیکن پھر جیسے ہی میں نے تمہاری تصویر دیکھی تو میں نے اس شادی کے لیے ہاں کر دی کیونکہ تم میرے جیسی خوبصورت تھی، تو مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ اس طرح میں اور حسن ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے اور میں خدا کے آگے سجدہ ریز ہو چکی تھی کہ انسان خدا سے کتنے شکوے کرتا ہے اور ایک اللہ ہی انسان کو نہ جانے کہاں سے کہاں بے سبب نواز دیتا ہے۔ آج میں اپنے خدا کی بہت زیادہ شکر گزار تھی اور حسن کے ساتھ ایک مکمل اور بھرپور زندگی گزار رہی تھی۔ حسن ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اور میرے گھر والوں کو سکون مل چکا تھا۔ پہلے ہم جتنے غریب ہوا کرتے تھے آج ہم اتنے ہی امیر ہو چکے تھے۔ یہ صرف میرے رب کی کرم نوازیاں تھیں۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔